اللہ اللہ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مہمان مختلف حضرت مولانا سید رضا اللہ صاحب کے ذرائع خدمت پر پروگرام کے آپ آئے اور ان کو مخاطب فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، ثم الصلاۃ والسلام علی من لا مہدی بعد، وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم يجيء خليفة الله المهدي، إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال إمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم، مذهب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پیر و مرشد، والدی و مرشدی و مشفقی و مولائی الحاج قاری القرآن سید عطا اللہ صاحب شمسی مہدوی قبلہ دامت برکاتہم، اور ادارہ تنظیم مہدویہ حیدرآباد کے صدر و جملہ اراکین، حاضرین مجلس حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت سے اگر بچنا ہے، گمراہی سے اگر بچنا ہے، اور اللہ کے سچے دین پر چلتے رہنا ہے، تو اس کا رمز اور راز اسی میں ہے کہ تم اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے اس حکم کی عملی تفسیر میرا اور آپ کے آقا امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کامیابی کا رمز تم جاننا چاہتے ہو تو یہی ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تم مضبوطی سے تھام لو۔ اور ادھر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بندے کے اقوال، احوال اور اعمال کو تم قرآن سے ملا کر دیکھو، حدیث سے ملا کر دیکھو، بندے کی تمہیں مہدیت کی اس میں صداقت معلوم ہوگی۔ اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا ہے کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، کہ یہ ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کی اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود سے محبت اس طرح سے کی ہے کہ اگر آپ سورج کی شعاؤں میں دیکھیں تو آپ کو ذکر الہی نظر آئے گا، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھیں ذکر الہی، ہواؤں کی سنسناہٹ میں سنو تو ذکر الہی، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو ذکر الہی، دریا کی موجوں میں دیکھو تو ذکر الہی۔ غرض یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، کائنات کا ذرہ ذرہ
تیرے ذکر میں لگا ہوا ہے، اور تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے ذکر میں، تیری یاد میں لگا ہوا ہے، ہمیں یہ تو بتا تو صحیح کہ تو کس کو یاد کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں تم سچ کہتے ہو کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے یاد کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تعریف میں لگا ہوا ہے، اور رب اپنے محبوب محمد کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پوچھا جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف میں، آپ پر درود و سلام بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں، اب آپ بھی بتائیے تو صحیح کہ آپ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر شاہد اور گواہ ہیں کہ وہ مہدی مراد اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور اللہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے مہدی مراد اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، اے محبوب محمد تمہارے چہرے کی قسم کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نواسا، میرے تابع تام مہدی بھی کم حسین نہیں ہے، اس کی صورت مجھ جیسی ہوگی، اور اجلی الجبہت اقن الانف، اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہا ہے وضحیٰ، محبوب آپ کے چہرے کی قسم کھانے کو جی چاہتا ہے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی خوبصورت پیشانی والا ہوگا، بلند ناک والا ہوگا، خوبصورت آنکھوں والا ہوگا، گال اس کے ایسے ہوں گے، نہ زیادہ چپکے ہوئے ہوں گے نہ زیادہ ابھرے ہوئے ہوں گے، وہ کشادہ سینے والا ہوگا، وہ چوڑی ہتھیلیوں والا ہوگا، اس کا قد و خال مجھ جیسا ہوگا، اس کی سیرت و صورت مجھ جیسی ہوگی۔ ادھر اللہ اپنے محبوب کی صورت و سیرت بیان کر رہا ہے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تابع تام مہدی مراد اللہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ان کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو محمد کے نام سے یاد فرمایا قرآن کریم میں، تو ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہدی علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ واتیو اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یعنی یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی ہی باریکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، ان کی سیرت ایسی ہوگی، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ مہدی موعود کی ذات کیسی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دین میں گڈمٹ پیدا ہو جائے، ہلاکت کا دورہ ہو جائے، اور صحیح دین سے لوگ پلٹنے لگیں، تو ایسے میں دین کو ہلاکت سے بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ کیف تہلک امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا۔ ہلاکت سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ جب آئے ہیں، عیسیٰ جب آئے ہیں، آدم جب آئے ہیں، شیس جب آئے ہیں، یعقوب جب آئے ہیں، ادریس جب آئے ہیں، یہ سارے انبیاء جب آئے ہیں، تو ان کے بعد ان کی امتوں کو ہلاکت سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ مصطفیٰ کی امت پر اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ کہ جس کو ہلاکت سے بچانے والا میرا اپنا ہے، مہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، میرے گھر کا ہے، وہ ہلاکت سے بچائے گا، وہ ہلاکت کی تباہیوں سے وہ بچائے گا، اور وہ ہدایت کے راستے پر لوگوں کو گامزن کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے محمد کو نہیں بھیجا، ہم نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا، لیکن رحمت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی رحمت ہے، اور آپ کے نواسے مہدی مراد اللہ کا وجود بھی رحمت ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جہنم کی وادیوں سے نکال کر انسان کو جنت کی وادیوں میں پہنچا دیے ہیں۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
اور اللہ کے دین سے آشنا اور توحید کے پرستار انہوں نے بنایا. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے محمد کو نہیں بھیجا، میرے نبی کو نہیں بھیجا، لیکن رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ بھی رحمت ہیں، آپ کے نواسے امامنا بھی رحمت ہے. کہ جب رسول اللہ آئے تھے تو اس وقت شرک اور بت پرستی عام تھی، شرک سے نکال کر توحید کی وادیوں میں آپ نے پہنچا دیا. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی تھی؟ اور اسی طرح سے آپ کے تابع تام، آپ کے نواسے امامنا مہدی مراد اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین تمہیں پریشانی سی اس وقت محسوس ہوگی کہ دین اگر لیا جائے تو کہاں سے لیا جائے، دین سیکھا جائے تو کہاں سے سیکھا جائے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا اپنا آئے گا مہدی منی، ایک شخص ایسا آئے گا، مہدی آئے گا، وہ مجھ سے ہوگا اور میرے نقش قدم پر چلے گا، اور ایسے نقش قدم پر چلے گا کہ کوئی اس کے اندر خطا کا احتمال تک نہیں ہے. میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آج امت 4 بڑے اماموں کی تقلید کرتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. سرکار امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا گیا کہ 4 ائمہ ہیں، کن کی تقلید کی جائے؟ تو سرکار امامنا مہدی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، خاص 4 کے درمیان دائر ہے، جعالیت پر ہے، اس کی تقلید کرو. اب میں بتانا عرض کرنا بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے جو اجتہاد کرتا ہے، یعنی دین کے معاملات میں تحقیق کرتا ہے اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے تو اسے 2 ثواب، اور جو اجتہاد کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے لیکن پھر بھی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچتا، تب بھی اسے خطا پر ہونے کے باوجود بھی 1 ثواب. یعنی امت جن ائمہ کرام کی تقلید کر رہی ہے، میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، وہاں خطا کا بھی احتمال ہے، وہاں ثواب کا بھی احتمال ہے، وہاں صحیح ہونے کا بھی اندیشہ ہے، غلط ہونے کا بھی اندیشہ و گمان ہے. لیکن امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اماموں کے بھی امام ہیں، ان کے تعلق سے رسول اللہ نے خود یہ سرٹیفکیٹ دے دی ہے، یہ فرما دیا ہے کہ مہدی کے آستانے پر جب پہنچو گے تو وہاں سے صرف ثواب ہی ثواب پاؤ گے، وہاں سے صرف حق و صداقت کو ہی پاؤ گے، کبھی بھی خطا کا وہاں احتمال نہیں. مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے، یخفو اسری، وہ میرے نقش قدم پر ایسے چلیں گے کہ پھر کبھی جو ہے ولا یختی، وہاں خطا کا احتمال نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. وہ ہو بہو اس دین کو پیش کریں گے جس دین کو کہ میں نے پیش کیا ہے. میں اور آپ بھی اقتدا کرتے ہیں، میں اور آپ بھی جو ہے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعوے کی صداقت کتنی ہے، کیا ہے، یہ ہمارا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مہدی مراد اللہ سے علماء سو نے جب سوال کیا مذہب شما چیز، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ نے اپنے مذہب کی اور اپنی صداقت کے سلسلے میں اس طرح سے گواہی دی ہے کہ ماں شریعت نو نیار دیم، ہم کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے، ماں مذہب نو نیار دیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ کی اتباع ہے. ادھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا، خطا کبھی بھی نہیں کرے گا، اور ادھر مہدی مراد اللہ فرما رہے ہیں کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. اپنے دعوے کی صداقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، اسی پر ہم چلنے والے ہیں. اور ادھر اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کامیابی کا فلاح یابی کا رمز و راز اسی میں ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جس کا مذہب اللہ کی کتاب ہو جائے، سنت رسول اللہ ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ادھر ہمارے آقا امامنا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی اللہ کی کتاب ہے، وہی اللہ کی رسی ہے جس کو تھام لینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا رمز بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے. آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم دیکھو کہ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تبھی تمہیں دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر دوڑ کر جاؤ گے ہو سکتا ہے تم شاید ٹھوکر لگ جائے، گر جاؤ،
چوٹ تمہیں لگ جائے. اتنی باریکی سے رحمت کا تقاضا دیکھیں اس طرح سے کہ ہر ایک امتی کے بارے میں اتنی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جب نماز جماعت ٹھہر جائے تب بھی تم جب یہ معاملہ دیکھو تو تمہیں دوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے جاؤ, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے. جب بات مہدی مراد اللہ کی آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سنو یا تم دیکھو کہ مہدی آ گئے, ولو حبن فبائیوہ, ان کی بیعت کرنے کے لیے جاؤ. فبائیوہ میں یہ جو حرف فے ہے یہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ان کی تصدیق تم پر ضروری ہے, ان کی بیعت تم پر اس قدر ضروری ہے کہ ولو حبن علی الثلج, کہ تمہیں برف کے بڑے بڑے پہاڑوں پر سے بھی رینگ کر جانا پڑے تو جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو, کیونکہ کامیابی وہیں پر ملے گی, کیونکہ صحیح دین ان سے تمہیں ملے گا اور سچا دین اور صحیح تعلیمات تمہیں ان سے ملے گی. تو مہدی مراد اللہ کی تصدیق کو رسول اللہ نے اس طرح سے فرض فرمایا ہے کہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں تو رینگتے ہوئے جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر بارش بہت زیادہ ہو جائے, کیچڑ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر تب گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ برف زیادہ خطرناک اور سخت ہوتا ہے یا پھر کیچڑ زیادہ سخت ہوتا ہے؟ آپ اپنے دل سے عقل سے سوال کریں تو جواب یہی ملے گا کہ برف زیادہ سخت ہے, کیونکہ برف میں اگر انسان دھس جائے تو پھر اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مہدی کی معیت, مہدی کی صحبت, مہدی کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت مجھ مصطفیٰ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے, یہ وہ نگر ہے, یہ وہ سڑک ہے جہاں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے آستانے پر انسان بآسانی پہنچ سکتا ہے. اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں مہدی مراد اللہ کے آستانے پر پہنچنا ہے اور ان کی بیعت کرنی ہے. اس طرح سے کرنی ہے اگرچہ کہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ہوں تو اس پر سے رینگتے ہوئے اور جاؤ اور مہدی کی بیعت کرو. اب ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آستانے کو چھوڑ کر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان بہک و بھٹک کا شکار ہو رہے ہیں. یہ راستہ وہ راستہ ہے جس سے جدائی, جس سے دوری اللہ کے رسول سے دوری ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اکثر مخالف بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول اللہ جو تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تھام لو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ دیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سب کچھ دیا ہے, دین کا خزانہ عطا کیا ہے, تو دین کے خزانے کی حفاظت کرنے والے کا بھی پتہ بتایا ہے اور ہلاکت سے بچانے والے کا بھی پتہ بتایا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس پتے کو صحیح سمجھتے ہوئے ہم اس کی طرف رجوع ہوں تو پھر ہماری کامیابی یقینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا, جب فضائل بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی مراد اللہ کے فضائل بیان کیے ہیں, کبھی پیشانی کی تعریف بیان کر رہے ہیں. آپ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں, احادیث کے خزانے کو آپ اس میں دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ بات سمجھانے کے لیے بندہ عرض کر رہا ہے کہ نہ ابو بکر صدیق کی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی ہے, نہ عمر فاروق کی شان بیان کی ہے, نہ اپنے لخت جگر فاطمۃ الزہرا کی شان اس طرح سے بیان کی ہے, لیکن اس قدر باریکی سے کہ آنکھیں ایسی ہوگی, ان کی ناک ایسی ہوگی, ان کے گال ایسے ہوں گے, ان کا خد و خال ایسا ہوگا, ان کی سیرت ایسی ہوگی, ان کی صورت ایسی ہوگی, یہاں تک کہ صحابہ کا تک تذکرہ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کے جو اصحاب ہوں گے ان کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی جماعت کو اس قدر بلند کرے گا کہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے, اللہ ان کا محبوب ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے,
ہم بغیر وسیلے کے، بغیر سفارش کے دنیاوی معاملات کو اپنے مکمل نہیں کر سکتے جب تک ہم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن نہیں تھامیں گے، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، ہم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جبکہ رسول اللہ تک ہم اگر نہ پہنچ سکیں تو پھر خدا تعالیٰ تک پہنچنا تو بات محال ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ مہدی کا دامن تھام لو، اگر تمہیں صحیح دین پر پہنچنا ہے، نبوت والے دور میں جو دین تھا، نبوت والے دور میں جو شریعت تھی، اس تک تمہیں پہنچنا ہے تو مہدی کے آستانے سے ہی تمہیں وہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شان و مقام بیان کرنے میں پوری طرح سے بیان کیا ہے۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ کو ہم مقام محمود پر فائز کریں گے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے مہدی جو ہوگا ہوا خلیفۃ اللہ فی الارض، وہ زمین کا خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جنت میں بھی جب آئے گا تو جنت کے لوگوں کا وہ سردار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا ہے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان مبارک تھی جس میں اللہ کے الفاظ تھے جو رسول اللہ نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد کی شان ایسی ہے کہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا کہ یہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مہدی کی یہ شان بیان کی گئی ہے، مہدی کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یہ زبان مصطفیٰ تھی لیکن الفاظ خدا تعالیٰ کے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ راستے سے ہم جدا نہ ہوں جس راستے میں کامیابی کا رمز اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دامن مہدی کو تا وقت مرگ ہمیں تھامے رکھنے کی اللہ تعالیٰ اسی طرح توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس عقیدے پر اور ونصدق ان المہدی الموعود قد جاء ومضى کے اس عقیدے پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ادارہ تنظیم مہدویہ کے صدر اور جملہ اراکین کا، جنہوں نے بندے کو یہاں مدعو کیا اور شان مہدی علیہ السلام میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے کا انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو جو آپ کا ایک مقصد ہے، بندہ دیکھتا آتا ہے کہ آپ کا مقصد یہی ہے کہ نوجوانوں میں جو ہے بیداری لائی جائے، اور جس طرح سے مہدی مراد اللہ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی ہے اور دین کا پوری طرح سے اس کی ترویج و ترقی کے لیے کام کیا ہے، وہی یہ اس ادارے کا مقصد ہے۔ مہدی علیہ السلام کی زندگی تبلیغ دین میں ہی گزر گئی۔ جتنا اس فقیر نے مہدی مراد اللہ کی سیرت کا جائزہ لیا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ادنا سی ایک ناقص کوشش کی ہے، بات یہی سمجھ میں آئی ہے مہدی مراد اللہ نے اس قدر اپنے اللہ اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے وفا انہوں نے دکھائی ہے، بتائی ہے کہ دم کو مہدی مراد اللہ علیہ السلام نے خدا کی یاد میں قید کر دیا، قدم کو رسول اللہ کی وفا میں قید کر دیا۔ انہوں نے پوری طرح سے اپنی زندگی کو تبلیغ میں لگا دیا، رسول اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں لگا دیا، اس کی ترویج کے لیے انہوں نے لگا دیا۔ مہدی علیہ السلام کی زندگی ایسا شاہد ہے کہ انہوں نے خراسان کا ایک سفر ہی آپ دیکھیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خراسان میں جب جا رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ مہدی علیہ السلام سے فرماتا ہے اے مہدی کہاں آگے بڑھ رہے ہو؟ مہدی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ تیرے عشق میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ذرا ہمارے دوسرے عشاقوں کا بھی ذرا جائزہ لو۔ مہدی علیہ السلام پلٹ کر جب دیکھتے ہیں سب کا حال بے حال ہوا جا رہا ہوتا ہے، پھر یہی منظر جب دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ایک درخت کے نیچے میاں یوسف سہیل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیر میں کچھ تکلیف دہ چیز چبھ گئی ہے، تو قریب پہنچ کر جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے پیر میں کیا ہوا
ہے تو میاں یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا کانٹا چبھا ہوا ہے. تو مہدی علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کو تو اس سے زیادہ کچھ تکلیف دہ چیز چبھی ہوئی ہے، آپ پیر کو آگے کریں. جب پیر کو آگے کرتے ہیں تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ تلوے سے کانٹا چبھا ہے اوپر کی جانب نکل گیا ہے. اس قدر وہ تکلیف، خون کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں. مہدی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. اور اس وقت مجھے اور آپ کو ذرا سا اس طرح کی ہمدردی مل جاتی تو ہمارا آپ جو ہے اور زیادہ ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کرتے. لیکن وہاں میاں یوسف سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ذرا جواب ملاحظہ کریں. کہتے ہیں سرکار اسے جانے دیجئے، بندے نے کہیں سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ مہدی پر اور مہدی کے اصحاب پر دین کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں جو وہ کام کریں گے اور بہت زیادہ ان پر مشکلیں نازل ہوں گی. وہ مشکلیں، وہ آزمائشیں کب آئیں گی، بندہ تو اس کا منتظر ہے. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں اے بندے خدا، اے بندے خدا، تمہارا حال کو تم دیکھو، تمہاری آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، تمہارا خون کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، تو تم نے جو ہے پتے کھا کھا کر تمہارا خون تم نے ہرا کر لیا ہے. اور تمہارے کپڑے دیکھو اس کا حال کیا ہوا ہے، پھٹے ہوئے ہیں. اور پگڑی باندھنے کا تمہیں اس قدر شوق ہے، اس سنت رسول سے تمہیں اتنی محبت ہے کہ پگڑی باندھنے کے لیے غربت کی وجہ سے کپڑا میسر نہیں ہے، تم نے کانٹے دار بیل کو نکال کر اسی سے تم نے پگڑی باندھ لیا ہے. غرض یہ کہ تمہاری آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، تمہارا حال تو دیکھو. ایک بندہ مومن پر اس سے زیادہ مشکل ترین وقت نہیں آ سکتا. اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، تمہارا عشق اتنا بلند ہو گیا ہے، تمہارا عشق مصطفیٰ اتنا بلند ہو گیا ہے، عشق خدا اتنا بلند ہو گیا ہے، اور دین کی تبلیغ کرنے کا تمہارا جذبہ اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ القرآن والمہدی امامنا، یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. جب ہم کسی کو ظہر کا امام بناتے ہیں، اپنی نماز کے لیے جو ہے عصر کا امام بناتے ہیں، فجر کا امام بناتے ہیں، ہم جب امام بناتے ہیں تو اس کی تقلید اس طرح سے کرتے ہیں، اس کی اتباع اس طرح سے کرتے ہیں. وہ جھکتا ہے ہم بھی جھک جاتے ہیں، وہ اٹھتا ہے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہوتا ہے ہم بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ وہ ہم پر سہو لازم نہیں ہوتا، امام کا سہو ہوتا ہے، امام سے بھول ہوئی ہوتی ہے، وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمارا تو کوئی سجدہ سہو نہیں، آپ سجدہ سہو کر لو، ہمارا تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سہو نہیں ہے، ہم سجدہ سہو نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں کہتے. ہم امام کے سہو کو اپنا سہو سمجھتے ہیں. غرض یہ کہ ہم کسی کو امام بناتے ہیں، 5-10 منٹ کے لیے امام بناتے ہیں، کسی ایک نماز کے لیے امام بناتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے اتباع کا عالم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی ہر حرکت کی اتباع کرتے ہیں. وہ سجدے سہو کرتا ہے ہم اتباع کرتے ہیں. تو ہم نے امامنا مہدی علیہ السلام کو 5-10 منٹ کے لیے امام نہیں بنایا ہے، کسی نماز کا امام نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کو اپنے دین کا امام ہم نے تسلیم کیا ہے، ان کی اس طرح سے ہم نے تصدیق کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی جس طرح سے گزری ہے اس طرح سے ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کام کیا جائے، اس کی ترویج کے لیے کام کیا جائے، ہم ہر وقت دین کی تبلیغ میں لگے رہیں. اسی مقصد کے ساتھ یہ ادارے کا جو ہے انعقاد ہوا ہے، اسی میں وہ گامزن ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد عظیم کو اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور تا وقت مرگ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی شریعت اور مہدی امراض اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ